بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو 40 رولز آف لو یعنی محبت کے 40 اصول اس ناول کے بارے میں، اس ناول کا جو سمری ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ جو ناول ہے 40 رولز آف لو، یہ لکھا ہے ایلف شفق نے، اور ایلف شفق جو ہے نا یہ ایک ترک مصنفہ ہے۔ اور اس ناول میں مولانا روم اور شمس تبریزی کی ملاقات اور دونوں شخصیات پر اس کے اثرات کو عمدہ پیرائی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ 40 اصول دراصل شمس تبریزی کے اقوال ہے۔ سارے کے سارے اصول ان دونوں ہستیوں کے باہمی مکالمے پر مشتمل نہیں ہے۔ ناول نگار نے اقوال کو ناول کے بعض دوسرے کرداروں کے ساتھ بھی شمس تبریزی کی ہونے والی گفتگو میں پرویا ہے۔ تو اصول یہ ہے: نمبر 1، ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنی سینے کی گٹھن میں پنپ رہی ہے۔ اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چلک رہے ہیں۔ نمبر 2، سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بنا، عقل کو نہیں۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کو پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کے فہم کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ظاہری معنی ہے اور زیادہ تر اکثریت اسی پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے۔ تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا بطن ہے، اور چوتھا درجہ اس قدر عمیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی، چنانچہ یہ ناقابل بیان ہے۔ علماء و فقہا جو شریعت کے احکامات پر غور و حفظ کرتے رہتے ہیں، یہ پہلے درجے پر ہے۔ دوسرا درجہ صوفیہ کا ہے، تیسرا درجہ اولیاء کا ہے، چوتھا درجہ صرف انبیاء و مرسلین اور ان کی زبانی وارثین کا ہے۔ پس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نوعیت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر نہ کیا کرو۔ ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کی ایک اپنی نوعیت ہے۔ خدا بھی ہمارے الفاظ و اعمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ مذہبی رسوم و رواج بذات خود مقصود نہیں ہے، اصل چیز تو دل کی پاکیزگی ہے۔ نمبر 4، تم کائنات کے ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے اور صومعے تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کی دل میں ڈھونڈو۔ نمبر 5، عقل اور دل 2 مختلف چیزیں ہیں۔ عقل لوگوں کو کسی نہ کسی بندھن میں جکڑتی ہے اور کسی چیز کو داؤ پر نہیں لگاتی، لیکن دل ہر بندھن سے آزاد ہو کر اپنا آپ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ عقل ہمیشہ محتاط اور پونگ پونگ کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا، لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبرا اور ہمت کرو اور ڈوب جاؤ کیفیت میں۔ عقل آسانی سے اپنا آپ فراموش نہیں کرتی، جبکہ عشق تو بکھر جانے اور فنا ہونے کے لیے ہم وقت تیار ہے، اور خزانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ملتے ہیں۔ ایک شکستہ دل میں ہی تو خزانہ مدفون ہوتا ہے۔ نمبر 6، دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں، چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت کرو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ بیان اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کو بیٹھتے ہیں۔ وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے، اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، تنہائی اور خلوت 2 مختلف چیزیں ہیں۔ جب تم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو۔ بہتر ہے کہ ہمارے تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لیے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو، اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینے قلب میں تمہیں دکھائی دے،
اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینِ قلب میں تمہیں دکھائی دے گا۔ نمبر 8، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے، مایوس کبھی مت ہونا۔ یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند کریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے۔ ہر حال میں شکر کرو۔ جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے، لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے، بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جن سے اسے محروم رکھا گیا ہے۔ نمبر 9، صبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان غزوہ معطل ہو کر بے بسی کے ہاتھوں برداشت کے عمل سے گزرتا ہے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا دور اندیش اور وسیع نگاہ کا حامل ہو کہ معاملات کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے رب پر بھروسہ کرے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دے، جب رات کے گپ اندھیرے پر نظر پڑے تو اس میں صبح صادق کا اجالا بھی دکھائی دے۔ بے صبری یہ ہے کہ انسان اتنا کوتاہ بین اور کم نظر ہو کہ معاملے کے انجام پر نظر ڈالنے سے قاصر رہ جائے۔ عاشقان الہی صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ نمبر 10، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تمہاری سفر کی سمت کوئی بھی ہو، بس یہ دھیان ضرور رہے کہ ہر سفر ذات کا داخلی سفر ضرور بنے۔ اگر تم اپنی ذات کے اندرون میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا باطنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے ماورا ہے وہ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 11، جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد و کرب کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکالیف سے ضرور اٹھانی پڑتی ہے۔ جس طرح ایک دن کو اپنی روشنی پوری شدت کے ساتھ بکھیرنے کے لیے شدید گرمی اور حدت کا برداشت کرنا پڑتا ہے، اس طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ نمبر 12، محبت کی تلاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس راہ نے کچھ نہ کچھ پختگی نہ عطا کی ہو۔ جس لمحے تم محبت کی تلاش کا سفر شروع کرتے ہو تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں جھوٹے اور ناقص شیوخ پائے جاتے ہیں۔ تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا پجاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو۔ ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابعداری اور تعریف و توصیف کا تقاضا کرے گا، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا۔ سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کے مانند شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر چھن کر تم تک پہنچ سکے۔ نمبر 14، زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کے استقبال کے لیے تیار رہو، اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں، تمہیں کیا پتہ کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت۔ نمبر 15، ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فن پارہ ہے جس کی تکمیل کے لیے خدا پر انسان کے ساتھ داخلی اور خارجی طور پر مصروف کار ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے کیونکہ انسانیت ایک بے حد لطیف اور نفیس مصور کا شاہکار ہے جس پر ثبت کیا جانے والا ہر ایک نقطہ پوری تصویر کے لیے یکساں اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 16، ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کے نقص سے پاک خدا سے محبت کرنا بظاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے ابنائے جنس سے محبت کرے جن میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھو کہ انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو۔ محبت کے بغیر کوئی معرفت نہیں ہوتی۔ جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے
تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکے اور اس کو جان پائے۔ نمبر 17، اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کے بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے دبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم ترک دنیا سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تزکیہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قلب کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ نمبر 18، پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے۔ تم اور تمہارے ارد گرد جو بھی تمہیں دکھائی دیتا ہے، تمام چیزیں خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند ہو، تمام لوگ خواہ تم ان کے لیے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت محسوس کرتے ہو، یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے۔ چنانچہ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں ہے جو تم پر باہر سے حملے آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ اگر تم پوری محنت اور دیانت سے کبھی اپنے ذات کی روشن اور تاریک گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم پر ایک عظیم اور برتر شعور کا دریچہ کھلے گا۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے۔ نمبر 19، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ اور رویے کو تبدیل کریں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ سے پوری خلوص اور پوری طرح سے محبت کرنا نہیں سیکھتے، بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر عنقریب پھول بھی نچھاور ہوں گے۔ نمبر 20، اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنی پہلے قدم پر رکھو۔ یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت بہو بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 21، اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یکتا و ممتاز ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو سب لوگ ایک جیسے ہو جائے تو وہ ان کو ایک جیسا ہی بناتا۔ نمبر 22، جب اس کا سچا چاہنے والا کبھی میکدے میں جا پہنچے تو وہ میکدہ اس کے لیے محراب و مصلی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی بہکا ہوا میخوار مسجد میں بھی چلا جائے تو وہ اس کے لیے میخانہ بن جاتی ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہے، ہمارے اندر کا ہے، ظاہر کا نہیں ہے۔ صوفی لوگوں کو ان کی خلیے اور ان کی وضع قطع سے نہیں جانچتے۔ جب ایک صوفی کسی پر اپنی نگاہ جماتا ہے تو وہ دراصل اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر چکا ہوتا ہے اور ایک تیسری آنکھ سے جو اس کے قلب میں ہے اس منظر کے اندر کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے۔ نمبر 23، زندگی تو ایک ادار کی مانند ناپائیدار ہے اور اصل حقیقت کا ایک دھندلا سا خاکہ اور نقل ہے۔ صرف بچے ہی اصل حقیقت کی بجائے کھلونوں سے بہلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کھلونوں پر فریفتہ ہوتے ہیں یا بے قدری سے انہیں تول ڈالتے ہیں۔ اس زندگی میں ہر قسم کی انتہاؤں سے دور رہو، کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ صوفی اپنے رویوں میں انتہا پسند نہیں ہوتے بلکہ متوازن اور نرم ہوتے ہیں۔ نمبر 24، پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ نے کہا، اور میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تمہارے اعمال اس کے خلیفہ جیسے ہیں؟ یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہم میں پھونکی گئی ہے کو اپنے اندر دریافت کریں، پہچانیں اور اس کے ساتھ جئیں۔ جنت اور دوزخ کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو، کیونکہ جنت اور دوزخ یہی ہے اس لمحے موجود میں۔
جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں جنت کا ایک زینہ طے کرتے ہیں، اور جب بھی نفرت، حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں تو دوزخ کی لپٹوں کی زد میں ہوتے ہیں۔ کیا اس سے بھی بدتر کوئی دوزخ ہو سکتا ہے جب کوئی شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ احساس پائے کہ اس سے کوئی بے حد غلط اور برا کام سرزد ہو گیا ہے؟ اس شخص سے پوچھ کر دیکھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ دوزخ کسے کہتے ہیں، اور کیا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہو سکتی ہے؟ جب کسی شخص پر خاص لمحات میں وہ سکینت نازل ہوتی ہے، جب اس پر کائنات کے دریچے کشادہ ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رب کے ساتھ قرب کی حالت میں ابدیت کے اصرار سے ہمکنار ہوتا ہے، پوچھو اس شخص سے، وہ تمہیں بتائے گا کہ جنت کیا ہوتی ہے۔ نمبر 26، کائنات ایک وجود واحد ہے۔ یہاں ہر کوئی اپنے اپنے واقعات کے غیر مرئی داغوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ ہم سب جانے انجانے میں ایک خاموش مکالمے کا حصہ ہیں۔ کسی کو دکھ نہ دو، نرمی اور شفقت کا برتاؤ رکھو، کسی کے پیٹ پیچھ اس کی برائی مت کرو، خواہ ایک بے ضرر سا جملہ ہی کیوں نہ ہو۔ الفاظ جو ایک بار ہماری زبانوں سے نکل آتے ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتے، بلکہ ایک لامحدود وسعت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقرر وقت میں واپس ہم تک آن پہنچتے ہیں۔ بالآخر کسی بھی آدمی کی تکلیف ہم سب کو ایک اجتماعی دکھ میں مبتلا کر جائے گی، اور کسی بھی آدمی کی خوشی ہم سب کی ہونٹوں پر مسکان کا باعث بنے گی۔